علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور نوجوان ساتھیوں، دنیا کے تمام ممالک میں خوشی اور تہوار کے نام پر کچھ ایام متعین ہوتے ہیں جس میں ملک کے تمام باشندے، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، آپس میں مل کر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے اس پیارے ملک میں بھی دو خوشی کے دن متعین ہیں جسے ہم 26 جنوری اور 15 اگست کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جس کی تاریخ ضرب و قتل، کشت و خون اور انسانیت سوز واقعات پر مشتمل ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، ان دونوں دنوں کی ہلکی سی جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سن 1600 سے قبل ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہ ملک دنیا کے تمام ممالک میں ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔ یہاں کا ہر فرد آزادانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہاں کی فضا کے معتدل ہونے کی وجہ سے چار سمت سرسبز و شادابی کا ایک خوبصورت سا سما تھا۔ انہی ایام میں یہاں کی فضا کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے اور ملک سے بے روزگاری کو مٹانے کے نام پر انگریزوں کی اس ملک میں آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور سن 1613 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر سفید فام تجارتی قافلوں کی آمد کا تسلسل شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں کے مارکیٹوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ سلسلہ طویل ہوا یہاں تک کہ اپنے مقصد اصلی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے مشن کا آغاز کر دیا۔ سلاطین ہند کے مابین نفرتوں کی دیواریں قائم کر دی اور انہیں باہم مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ رفتہ رفتہ ملک اندرونی طور پر کمزور ہوتا چلا گیا۔ بالآخر انگریزی ناپاک ارادہ ایٹم بم کی طرح پھٹ پڑا اور پورا ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گیا۔ ظلم و ستم کا بازار سرگرم ہو گیا جس کے نتیجے میں مظلوموں کی سسکتی آہیں بلند ہونے لگی۔ ہر اہل وطن اس بربریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے جائے پناہ کی جستجو میں مشا نظر آنے لگا۔ پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ سن 1857 کی جنگ میں 55,000 علماء کرام اور 4.5 لاکھ مسلمان عوام کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اے میرے ہم وطن غیور مسلمانوں، سن 1857 کی منظر کشی ایک شاعر نے کیا زبردست انداز میں کی ہے۔ معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی وہ آہیں، معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی وہ آہیں، برماتی ہوئی وہ کی دل دوست راہیں، رہ رہ کر فلک پر اٹھتی تھی نگاہیں، رہ رہ کر فلک پر اٹھتی تھی نگاہیں، ہر اہل وطن ڈھونڈتا پھرتا تھا پناہیں۔ ان قہر و غضب اور دشوار کن گھاٹیوں سے گزرتا ہوا ہمارا یہ ملک آگے بڑھتا ہے۔ ہر طرف نوحانی اور زمزمہ ہے، کہیں سے کوئی آزادی کی کرن دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اتنے میں رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور مالٹا کی قید و بند کی صعوبتیں جھیل کر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور مردہ دلوں کو جلا بخشتے ہیں۔ غلامی کی زنجیروں میں محبوس ہم وطنوں کے قلوب میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دیتے ہیں۔ پھر کیا تھا، سسکتی آہیں نعروں کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور ہر اہل وطن کی زبان پر آزادی کا نعرہ بلند ہونے لگتا ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے۔ سن 1919 میں دہلی کے چاندنی چوک پر ایک جلسہ عام میں جس میں تمام مذہب کے لوگ موجود تھے، ہندوستان کے سب سے بڑے محسن جسے ہم سب نے بھلا دیا ہے، علامہ عبد الرحمن سیو ہارمی کی زبانی اس بات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انگریزوں یہ ملک خالی کر دو، یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بالآخر شہداء کا خون رنگ لاتا ہے اور وہ دن بھی آ جاتا ہے جس کی خاطر ہزاروں علماء کرام پھانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے، لاکھوں انسان گولیوں بموں کا نشانہ بن گئے،
کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور 15 اگست سن 1947 کی صبح وہ صبح ہوتی ہے جس میں تمام ہم وطنوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ملک تو آزاد ہو جاتا ہے، پر مسئلہ اقتدار محل بیعت بن جاتا ہے کہ اب حکومت کس کی قائم کی جائے، وزارت عظمیٰ کی کرسی کسے فراہم کی جائے، کیونکہ حکومت و اقتدار تو مسلمانوں ہی کے ہاتھ مسلوب ہوئی تھی، اور صدیوں مسلمانوں ہی نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ سن 1857 کی جنگ کے بعد چونکہ مسلمان کثیر تعداد میں شہید کر دیے گئے تھے، برادران وطن کو بھی اس جنگ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ہر شخص حکومت کا طلبگار نظر آنے لگا، ہر شخص وزارت عظمیٰ کی کرسی کی جستجو کرنے لگا۔ اس قضیہ کے پیش نظر اسمبلی بنائی گئی، میٹنگیں کی گئی تاکہ اس متنازع مسئلے کا حل ہو سکے، جس میں بڑی مشکل سے یہ بات طے ہوئی کہ ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس میں تمام اہل وطن بآسانی مکمل آزادانہ زندگی بسر کر سکے، ہر شخص کو مذہبی، اقتصادی، معاشی آزادی حاصل ہو۔ چنانچہ جمہوریت کا اعلان کر دیا گیا اور دستور ساز اسمبلی کا انعقاد کیا گیا، جس کے 393 ارکان منتخب کیے گئے، جنہوں نے 9 دسمبر سن 1946 سے لے کر 23 جنوری سن 1950 تک مسلسل جدوجہد کے بعد ملک کے قوانین و آئین بنائے، جس کی تمام شقوں پر بدنظر عمیق غور و خوض کرنے کے بعد 24 جنوری سن 1950 میں ایک مختصر سے اجلاس کے دوران بنائے گئے دستور نامہ پر تمام ارکان اسمبلی نے دستخط کیے، اور پھر 26 جنوری سن 1950 میں ان جمہوری قوانین کو ہندوستانی عوام پر نافذ کر دیا گیا۔ ہمارے اس دستور کی دنیا بھر میں تعریفیں کی جانے لگی اور دستور کو دنیا کے سب سے سیکولر مبنی بر انصاف کہا جانے لگا۔ حضرات، جو دستور نافذ کیے گئے اس کے آغاز میں ایک خوبصورت سا جملہ لکھا گیا کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تشخص و احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم دائم رکھا جائے گا۔ اے باشندگان ہند، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت کا مطلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی روشنی ڈالتا چلوں۔ جمہوریت کہتے ہیں آزادی کو، جمہوریت کہتے ہیں سیکولرزم کو، یعنی وہ ملک جہاں کے ہر فرد کو شخصی آزادی کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی بھی حاصل ہو، اپنے دین و مذہب پر، اپنے فکر و خیال پر، اپنی تہذیب و تمدن پر مکمل طور پر عمل کرنے کا اختیار ہو۔ ملک کے مختلف وسائل سے ہر فرد کو کلی طور پر استفادہ کرنے کا اختیار ہو، ہر ایک کی عزت و ناموس کا پاس و لحاظ ہو۔ سنو، یہی وہ جمہوریت ہے جس نے اس ملک کو گل و گلزار بنا رکھا ہے، یہی وہ جمہوریت ہے جس نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مذہبی، قومی، لسان، علاقائی اختلاف کے باوجود ہر ایک کو مضبوط لڑی میں پرو رکھا ہے۔ یہی وہ جمہوریت ہے جس کی بنا پر یہ ملک دنیا کے تمام ممالک پر ایک خاص امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بعض فرقہ پرست تنظیمیں اور فسطائی طاقتیں اس جمہوریت کو مقبولیت میں، اس ملک کی اخوت و ہمدردی کو اناد و دشمنی میں تبدیل کرنا چاہتی ہے اور اس ملک کو ایک خاص رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، نفرتوں کی آگ لگا کر پورے ملک کو اس کا ایندھن بنانا چاہتی ہے۔ اے چمنستان ہند کے غیرت مند لوگوں، اب ہماری ہی نہیں بلکہ ملک کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، کیونکہ جمہوریت کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کو ہے، اس کے اندر تمام لوگ برابر کے شریک ہیں۔ لہذا ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے، ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ محترم دوستو، ہم ہندوستانی مسلمان اس جمہوریت کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں،
اور ہر 26 جنوری اور 15 اگست کو ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور تمام مدارس اسلامیہ میں پرچم کشائی کا پروگرام منعقد کرتے ہیں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ترانہ گنگناتے ہیں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اب میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام برادران وطن کی جانب سے ان تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر جنگ آزادی لڑی ہے اور ہم سبوں کے گلے میں آزادی کا ہار ڈالا ہے۔